بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو زندہ اور قائم ہے، جو اپنے بندوں کو ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک عظیم نبی، ایک پاکیزہ روح اور ایک شہید راہ حق، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایمان افروز کہانی کہ جن کی شہادت پر فرشتے بھی رو پڑے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بزرگ نبی تھے جن کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان کی عمر بڑھ چکی تھی، داڑھی سفید ہو گئی تھی، مگر دل میں ایک تمنا باقی تھی کہ اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما جو میرے بعد تیری عبادت کا چراغ جلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے زندہ رہنے والا، روحانی طور پر زندہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ جب وہ پیدا ہوئے تو بچپن سے ہی ان کے چہرے پر نور تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اے یحییٰ، ہم نے تمہیں کتاب یعنی تورات مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا اور ہم نے بچپن ہی سے تمہیں حکمت عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم عمر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ دونوں نبیوں میں گہری محبت تھی۔ جب کبھی بھی ملاقات ہوتی تو دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے۔ ناظرین، اس وقت کے بادشاہ نے اپنے سوتیلے بھائی کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا۔ یہ عورت نہایت حسین مگر چالاک تھی۔ شریعت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق بھائی کی بیوی سے نکاح کرنا حرام تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو وہ خاموش نہ رہے۔ آپ نے دربار میں جا کر کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اے بادشاہ، یہ نکاح تیرے لیے حرام ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف قدم نہ اٹھا۔ یہ جملہ آگ بن کر اس عورت کے دل میں اتر گیا۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شدید نفرت کرنے لگی، لیکن بادشاہ کے دل میں یحییٰ علیہ السلام کے لیے احترام تھا، اس لیے فوراً کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ کچھ وقت گزرا، بادشاہ نے اپنے سالگرہ یا جشن کے موقع پر ایک بڑی دعوت رکھی۔ اس عورت نے اپنی جوان بیٹی کو خوب آراستہ کیا اور اسے کہا کہ آج بادشاہ کے سامنے رقص کرنا تاکہ وہ خوش ہو جائے، پھر میں جو کہوں وہی مانگ لینا۔ دعوت میں ناچ گانا ہوا۔ بادشاہ اس لڑکی کے حسن و رقص سے خوش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مانگو، جو چاہو دوں گا، چاہے آدھی بادشاہی کی کیوں نہ لے لو۔ لڑکی نے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لو۔ بادشاہ یہ سن کر کانپ اٹھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مگر شرم، وعدے اور درباری دباؤ کے باعث وہ خاموش رہا۔ یوں ایک نبی برحق کو گرفتار کیا گیا۔ اللہ کے نبی جو ہمیشہ نیکی کی بات کرتے تھے، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، انہیں ظالموں نے قتل کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا تو زمین و آسمان لرز اٹھے۔ ان کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور کمال یہ ہے کہ اس سر مبارک سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا، زمین رو پڑی، فرشتے فریاد کرنے لگی کہ اے رب، تیرے نبی کو ناحق قتل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تمہیں ان کے خون کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے خون کی جگہ سے زمین کبھی خشک نہ ہوئی اور وہاں سے ہمیشہ خون جیسا رنگ آتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ ناظرین، چند دن گزرے، بادشاہ کی نیند اڑ گئی۔ جب بھی آنکھ لگتی تو خواب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا چہرہ دکھائی دیتا، جو فرماتے کہ اے ظالم، تو نے اللہ کے نبی کا خون بہایا اور اب تیرا انجام
قریب ہے۔ بادشاہ ڈر کے مارے جاگ جاتا، عرش ہلنے لگتا، ہر رات ایک ہی خواب، ایک ہی آواز، حتیٰ کہ بادشاہ کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ نبی خدا کو قتل کیا گیا ہے تو قوم میں فساد اور آفتیں پھیل گئی، بارشیں بند ہو گئیں، کھیت سوکھ گئے، بیماریوں نے حملہ کیا، زمین جیسے غصے میں تھی۔ بادشاہ نے صدقہ، قربانیاں اور منتیں کی مگر سکون نہ ملا۔ اللہ کا غضب ٹلنے والا نہ تھا۔ روایت کے مطابق ایک دشمن قوم نے اس ظالم بادشاہ پر حملہ کیا۔ ایک بڑی جنگ میں وہ بری طرح شکست کھا گیا، اسے قید کر لیا گیا اور دشمنوں نے اس کا سر قلم کر دیا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کیا تھا۔ اس کا سر بھی ایک تشت میں رکھ کر لایا گیا، یوں اللہ تعالیٰ نے اس پر عین بدلہ اتارا۔ وہ عورت جس نے اپنی بیٹی کو ورگلا کر یہ گناہ کروایا تھا، کچھ عرصے بعد ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا سر گردن سے جدا ہو گیا یا گردن میں ایسی بیماری لگی جو رفتہ رفتہ جان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی موت دی کہ لوگ عبرت کے طور پر اس کی لاش سے منہ موڑتے تھے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کی جگہ سے صدیاں گزرنے کے بعد بھی خون جیسا رنگ آتا رہا۔ بادشاہوں نے کئی بار مٹی ڈال کر چھپانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خون نہیں چھپے گا، یہ حق کی آواز ہے جو ہمیشہ ہی زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون آج بھی سچائی اور قربانی کی علامت ہے۔ بادشاہ کا انجام ایک عبرت ناک مثال ہے کہ ظلم اور حرام خواہش کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے مقابلے میں ظلم کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ نبیوں کے خون کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اس کی سلطنت اور زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ سچائی اگرچہ قربانی مانگے مگر انجام ہمیشہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔